السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے 1000 سالہ دور کے خاتمے کے بعد جو تعلیمی تحریکیں مسلمانوں نے برپا کیں، جن کا مقصد وحید یہ تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی ان کو مستحکم کیا جائے، ان میں تحریک علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند جو ہیں وہ افراط اور تفرید کا شکار تھیں کہ تحریک علی گڑھ نے جو مومن انگلو کالج تھا سر سید احمد خان نے جس کا آغاز کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ملازمت کے قابل بنایا جائے اور وہ ہندوستان میں انگریز کے ماتحتی میں کام کر سکے، وہ احساس کمتری اور قحطی کا شکار نہ ہو۔ جبکہ دارالعلوم دیوبند نے چونکہ یہ فطری بات بھی تھی، انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا اور انگریز نے مسلمانوں سے بہت حد تک نفرت کا جو ہے اور عداوت کا معاملہ روا رکھا، تو اس بنیاد پر ضروری تھا کہ مسلمانوں کے جو دینی معاملات ہیں، عبادات، اعتقادات اور معاملاتی زندگی کے حوالے سے جو زندگی ہے اسلامی، وہ مستحکم رہنی چاہیے، اس پر کاربند رہنے چاہیے، اور جو انگریزوں کی جو عیسائی مشنریاں ہیں یا ان کے جو یلغار ہے تعلیمی اداروں کے قیام کی صورت میں، اس سے مسلمانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تاہم ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی کہ دونوں کے درمیان، علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان منہج وسطیت جو ہے، اعتدال پر مبنی کوئی ایک نئی علمی تحریک برپا ہو، جس سے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی جو کہ ملی اور ذمہ داریاں ہیں اور دینی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کی دونوں برابر یکساں طور پر ادا ہو سکیں، اس کی تحریک برپا کرنے کی ضرورت تھی کہ مسلمان دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے سکیں، ان کو دین کے مکمل علوم کے اوپر جو قرآن و سنت کے علوم ہیں، اساسی اور بنیادی علوم ہیں، ان کے اوپر بھی گرفت ہونی چاہیے، دین کے اوریجنل مآخذ اور مصادر پر بھی گرفت ہونی چاہیے، اور جس طریقے ماضی میں عباسی دور کے اندر جو یونانی فلسفے کے نتیجے میں جو یلغار برپا ہوئی تھی، اس کے ازالے کے لیے امام غزالی، امام رازی اور دیگر شخصیات ظاہر ہوئیں، انہوں نے ان کے فلسفوں کا جواب اسی انداز سے دیا، تو ضروری تھا کہ بر صغیر کے اندر اس وقت کا جو تقاضا تھا، اس وقت کے تقاضے کے مطابق انگریز اور اسلام دشمن قوتیں اور طاقتیں تھیں، ان کو انہی کے انداز اور انہی کی زبان کے اندر جواب دینے کی بھی ضرورت تھی۔ اس حوالے سے تحریک ندوۃ العلماء کی بنیاد داغ بیل ڈالی گئی، اور تحریک ندوۃ العلماء میں مولانا محمد علی مونگیری، حکیم سید عبدالحی حسنی، اور پھر ان کے صاحبزادے عبدالعلی حسنی، اور پھر مولانا سید سلیمان ندوی، اور اس کے بعد مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی، اور آج کل سید رابع حسنی ندوی جو ہیں، وہ ندوۃ العلماء کی نظامت کے بالترتیب یہ فرائض انجام دیتے چلے گئے۔ البتہ اس میں بیچ میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ندوۃ العلماء نے جو ایک پیغام، جو تحریک، نصاب اور نظام تعلیم کی جدیدیت جو اس میں نئی روح ڈالی تھی، وہ ایک اپنی مثال آپ رکھتی ہے کہ ندوۃ العلماء نے صرف یہ نہیں ہے کہ قال اللہ قال الرسول کی تعلیم دی ہے، تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، بلکہ انہوں نے ندوۃ العلماء نے ایسے مصلحین امت پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی سماج اور معاشرے کی ہمہ جہتی زندگی کے اندر رہنمائی اور رہبری کے لیے قیادت اور سیادت کا بھی فریضہ سر انجام دیا ہے۔ ویسے اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے، جس کو اس مختصر سے وقت کے اندر بیان کرنا جو ہے بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ بہرحال تحریک ندوۃ العلماء کی جو خدمات ہیں، وہ تحریک کے اپنا تاریخ کے زرعی اوراق کے اوپر عیاں اور واضح ہیں۔ مسلمانوں کو اس تحریک نے بہت زیادہ جو ہے فائدہ پہنچایا، اور یہی وجہ ہے کہ مغرب میں بھی پہنچ کر، یورپ میں بھی پہنچ کر تحریک ندوۃ العلماء کے جو فضلاء ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے پڑھنے والے لوگ، وہ ان کا ایمان جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ قیادت اور سیادت کے فرائض سر انجام دیتے چلے گئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔